الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحنيفية السمحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم ولجميع المسلمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انسانیت کے لیے راہ نجات اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے دین اسلام۔ کسی بھی ملک، کسی بھی خطے، علاقے، قوم، زبان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا، ہدایت کے راستے پر، نجات کے راستے پر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی میں دین اسلام نہ ہو۔ غریب کے لیے بھی قانون یہی ہے، امیر اور بادشاہ کے لیے بھی نجات کا ضابطہ یہی ہے۔ صاحب علم ہے وہ بھی اللہ تک پہنچے گا دین اسلام کے ذریعے، جاہل ہے تب بھی اللہ تک پہنچے گا اسی دین اسلام کے ذریعے۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے لگا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرات اس سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ شاید کبھی زندگی میں آپ نے تفصیل کے ساتھ اس پہلو کو بھی سنا ہو، پڑھا ہو، یا اس پر کبھی غور کیا۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے اور زندگی رہی تو اس پر انشاءاللہ ہم اختصار نہیں کریں گے، 2-4 جمعے بھی لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مسلمانوں میں آج
ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کے معاملے میں انتہائی نرمی کا اور سہل پسندی کا اور مرضی کا شکار ہے۔ دل نے چاہا تو شریعت کے کسی تقاضے پہ عمل کر لیا، نہ چاہا تو بہانہ بنا لیا کہ ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ملی، حالات نے اجازت نہیں دی، مصروف تھا، کر لیں گے، وقت ہے۔ دوسری طرف ایک طبقہ ایسا ہے جو دین کے معاملے میں انتہائی متشدد اور سخت ترین رویہ رکھتا ہے۔ یہ اتنا سخت طبقہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، بعض وہ مسائل جن میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے فقہی اجتہاد اور اختلاف کی بنیاد پر، یہ ان مسائل کو ہائی لائٹ کر کے اچھال کے اس کی بنیاد پر جب چاہے تو کسی کو بھی دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہی دو طبقے آپ کو ملیں گے، ایک مرضی والا انتہائی نرم، اگر اس کی سمجھ میں آیا تو کر لیا، نہیں آیا چھوڑ دیا۔ کہتا کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، گویا کہ اس کو احکام شریعت کی، قرآن کے 30 پاروں کی، 114 سورتوں کی اور 6,500 سے زائد آیات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف طبقہ اتنا سخت کہ اگر اس کے مزاج اور اس کی سمجھ کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بات کرنے والا ہے اس کی شکل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک دم اس کے یہاں دروازہ کھلا ہوا ہے دائرہ اسلام سے باہر کرنے کا۔ اگر ہم نے ایسا کبھی کیا تو ابھی بھی استغفر اللہ دل سے کہہ دیجئے کہ اللہ میں آج تک کے ان اعمال کی معافی کا طلبگار ہوں، آئندہ حفاظت فرمائیے۔ دونوں رویے غلط ہیں۔ دین کے معاملے میں انتہائی متشدد اور سخت ہونا یہ مزاج کے اندر اتنی سختی پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس آدمی کی زبان سے نہ علماء محفوظ رہتے ہیں، نہ صلحاء کی جماعت محفوظ رہتی ہے، نہ دیندار طبقہ محفوظ رہتا ہے، یہاں تک کہ ترقی کر کر کے یہ ائمہ دین کو اور صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ دین کسی کے گھر کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی کے باپ اور دادا کی وراثت ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اطہر دل پہ اترا، اور ایسا قانون اور ضابطہ اترا کہ خود صاحب وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان دونوں رویوں کے بیچ میں ایک رویہ ہے جو صحیح رویہ ہے، جو اسلام کا مزاج ہے، ہمارے دین کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس پر قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عملی طور پر اس کا بہترین نمونہ اور شاہد ہے۔
آپ نے فرمایا ایاکم والغلو، لوگوں دین میں سختی سے بچو، دین میں سختی سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْغُلُوَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کو دین کے اندر سختی کی وجہ نے ہلاک کیا تھا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، دین کے معاملے میں انتہائی سخت رویہ اختیار کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے۔ دین کے معاملے میں سخت ترین مزاج رکھنے والے اور دین کو سخت بنانے والے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ میں اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کبھی ہم یہ بات بھی سنتے ہیں انبیاء کرام نے یہ تمنا کی اللہ ہمیں اس امت کا فرد بنا، ہم بڑے معزز لوگ ہیں، خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں، اللہ کی پسندیدہ ترین امت ہیں، سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ذرا قرآن سے پوچھو کہ قرآن نے میرا اور آپ کا تعارف کیسے پیش کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل مزاج والی امت بنایا، سخت نہیں نہ بہت نرم۔ سابقہ امتوں کے اندر جن امتوں کا مزاج سخت رہا، شریعت بھی ان کو سخت ترین ملی۔ بنی اسرائیل کو دیکھیے، سخت ترین قوم تھی، بار بار نافرمانی کرنے والی، مزاج بڑا اکھڑ پن، بڑے سخت لوگ۔ اللہ نے ان کے مزاج کے مطابق ان کو درست کرنے کے لیے شریعت کے قوانین بھی سخت دیے۔ کپڑے پہ نجاست لگی، اس کی پاکی کا ایک طریقہ تھا کہ قینچی کے ساتھ اس کپڑے کے ٹکڑے کو کاٹ کے پھینک دو، اب استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں سختی اس قدر رکھی کہ تمہاری عبادت ہوگی تو صرف کنیسہ میں ہوگی، کنیسہ سے باہر، اپنے چرچ سے باہر تمہاری عبادت نہیں ہو سکتی۔ توبہ کے معاملے میں اتنی سختی رکھی، 70,000 بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی۔ اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ تمہاری توبہ کے قبول ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ دھرتی کو تمہارے وجود سے پاک کر دیا جائے، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ گناہ کے معاملے میں اتنی سختی، گناہ کرنے والے نے گناہ کیا، رات کے وقت اس کے دروازے پہ فرشتہ لکھ دیتا تھا اس نے فلاں آدمی نے رات کو زنا کیا، چوری کی، قتل کیا، ڈکیتی کی، دروازے پہ وہ لکھا جاتا تھا۔ مجھے بتائیے کہ جیسے قوم مزاج اختیار کرتی ہے، اللہ پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی کرتے۔ جب ہمیں بنایا امت معتدل، امت وسط بنایا، نہ اتنی نرمی دی جو عیسائیوں کو دی۔ یہ قوم سخت تھی، اور سختی کی وجہ بتاؤں آپ کو۔ سختی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دین کے معاملے میں فضول بحث کرنے سے۔ دینی معاملات میں جتنا الجھو گے، بحث کرو گے، دل میں سختی پیدا ہوگی۔ دل میں جب سختی پیدا ہو گئی، اب مزاج شریعت سے آپ کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل میں سختی ہوئی، اللہ نے دین بھی سخت دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی قوم نرم مزاج والی تھی، اللہ نے ان کو دین انجیل کی صورت میں دیا۔ انجیل میں صرف اصلاح قلب پہ توجہ دی گئی، دلوں کی اصلاح پر۔
اخلاق اچھے ہونے چاہیے، معافی کرو۔ وہاں قانون یہ تھا بنی اسرائیل میں، جب مزاج سخت ہوتا ہے شریعت بھی سخت ہوتی ہے، وہاں قانون یہ تھا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالی، ناک توڑ ڈالی، اس کا دانت توڑا، اس کی کان کو کاٹا، ہاتھ انگلی کاٹی، قرآن نے منظر ذکر کیا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ وہاں معافی کی صورت نہیں ہے، بدلہ لینا ضروری ہے اور فرض ہے۔ کسی نے قتل کیا معاف نہیں کر سکتے، بدلے میں قتل ہوگا۔ ہاتھ کاٹا، اس کا ہاتھ کٹے گا، معافی کی گنجائش نہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نرم ہے، اللہ نے شریعت نرم دی، چہرے پہ ایک تھپڑ پڑا، یہ دوسرا گال آگے کر دیتا تھا، میرے بھائی اگر تجھے تسکین پہنچتی ہے، تجھے راحت پہنچتی ہے، تو خوش ہوتا ہے، مجھے مار کر لے ایک تھپڑ اور مار تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو جائے، تو خوش ہو جائے، مجھے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ امت معتدل امت ہے، نہ اس کا مزاج بنی اسرائیل کی طرح سخت، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نرم۔ اس کو جو دین دیا گیا وہ بھی وسط، بالکل درمیانہ۔ ہمارے دین کے بنیادی مقاصد میں سے سورہ بقرہ کی آیت 185 کھولیے، روزوں کا تذکرہ کیا، اور روزے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، دین آسان ہے۔ آپ اٹھاؤ سورہ مائدہ کی آیت 6، ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر دین میں تنگی پیدا کرے، سختی پیدا کرے۔ اٹھاؤ سورہ نساء کی آیت 28، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی رکھیں۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور بنایا گیا، پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے میں نے کمزور بنایا ہے، اس لیے اس کی کمزوری کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں ان یخفف عنکم، تمہارے لیے پورے دین کو آسان کر دوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے۔ آپ سورہ حج کی آخری آیت 78 کھول کے پڑھیے، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں چنا، ساری امتوں میں تمہیں منتخب کیا، اور ساتھ دوسری بات فرمائی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا قرآن سورہ اعراف کے اندر، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ میرا پیغمبر آنے والا ہے جو تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اس کی تابعداری کریں گے۔ اس کی صفات یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حلال چیزوں کو وہ حلال کر کے پیش کرتا ہے، جو حرام ہے انہیں وہ منع کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور سابقہ امتوں پہ جو بوجھ تھے ان بوجھوں کو اتارنے والا ہے۔ والأغلال التي كانت عليهم، جو توق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے ان توقوں کو کھول کے دور کرنے والا پیغمبر ہے۔ کیا پتہ چلا ان آیات سے کہ ہمارا دین انتہائی آسان ہے، نہایت آسان ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں، عین فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت انسانی فطرت، جانوروں کی نہیں، انسانی فطرت سے ایک ذرہ بھی دین اسلام ہٹ کے نہیں ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے پابندی، ایک ہے سختی، ان دونوں میں فرق ہے۔
ہم جس چیز کو سختی سمجھ رہے ہیں وہ سختی نہیں ہے، وہ پابندی ہے، وہ نظم اور ضبط ہے، سختی نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹوں میں، اس کا ٹائم نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں گیپ اور فاصلہ اتنا رکھا کہ سہولت کے ساتھ مزدوری کرنے والا مزدوری بھی کرے، تاجر تجارت بھی کرے، کام کرنے والا کام بھی کرے، اور اس کے ساتھ پھر اس کو 15-20 منٹ نکال کے وہ اللہ کے حضور بھی آ جائے، پھر چلا جائے اپنے کام پہ، پھر آ جائے کچھ وقت کے بعد۔ اب یہ جو پابندی ہے ہم اس کو سختی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے سمجھ کا قصور ہے۔ ایسے تو دنیا میں بھی کوئی ادارہ نہیں ہے جس میں پابندی نہ ہو۔ کوئی ملازم ملازمت کر رہا ہو، اسکول کے بچے اسکول پڑھ رہے ہوں، وہاں ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے آنا ہے، وہ سختی نہیں ہے۔ سختی اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان برداشت نہ کر سکے، اس کی طاقت سے باہر ہو، ایسا بوجھ اس کے اوپر رکھے۔ وہ تو اللہ ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اللہ ہمارے اوپر ایسی چیز، ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، جسے ہم اٹھا نہ سکیں۔ خاص طور پر عرض کروں گا، ائمہ مساجد، طلبہ، اساتذہ کرام، دین کی تبلیغ کرنے والے، علماء اور مبلغ اور داعی، ان سب کو یہ دل کی تختیوں پہ لکھ لینا چاہیے کہ آپ کی دعوت، آپ کا ایک ایک بول تب مؤثر ہوگا جب آپ مزاج شریعت پہ قدم اٹھا کے عمل کریں گے۔ اپنی مرضی کو جہاں شامل کریں گے، آپ پھر کہتے ہیں جی دین کی بات کر رہا ہوں، امام صاحب کہہ رہے ہیں میں عرصے سے دین کی بات کر رہا ہوں، اثر نہیں کر رہی۔ ہو سکتا ہے کہ دین کی بات تو آپ نے کی ہو لیکن دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کی ہو، جو دین کا مزاج ہے اس کے مطابق نہ کی ہو۔ میں اس کی چند مثالیں ذکر کروں گا تو اس کی زد میں سب سے پہلے میں خود آؤں گا اور آپ میں سے ہر انسان آئے گا۔ وہ اگر یہ احادیث نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ممبر سے اس کو بیان نہ کرتا کہ دین کتنا آسان تھا، ہمارے دیندار طبقے نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا۔ ہماری بنیاد ہے اسلام کی ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد ہے۔ اس کے معاملے میں شریعت نے کتنی آسانی رکھی، اس سے آپ اندازہ لگائیے ذرا۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مجھ سے غلطی ہوئی جس پہ حضور ناراض ہوئے۔ غلطی یہ ہوئی کہ احد پہاڑی کے دامن میں میری ایک باندی بکریاں چرا رہی تھی، ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، مجھے پتا چلا، میں نے اس باندی کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اب شدید ناراض ہوئے، میں حاضر خدمت ہوا، میں نے کہا میں اگر اس کو آزاد کر دوں یا کیا کفارہ ہوگا؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر یہ حضور کا فیصلہ نہ ہوتا، یہ حدیث نہ ہوتی تو مجھ سمیت آپ کتنی تعویلیں کرتے کہ جی غلطی تھی نا اس کی، وہ کیوں خیال نہیں کیا اس نے کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا؟ مالک کا اتنا بڑا نقصان ہوا، اگر اس نے ایک تھپڑ مار دیا تو کیا بنا؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو بلایا، اس سے پوچھا یہ بتاؤ اللہ کو جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ آپ نے اگلا سوال کیا
من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا حضرت معاویہ بن حکم السلمی سے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے بندے اسے آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی عورت ہے۔ آج کوئی پوچھے آپ سے کہ اس نے کہا اللہ آسمان پہ ہے، آپ کہیں گے جو ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، اس کا جواب غلط تھا۔ آپ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آپ کے دل میں یہ بات آئے گی نہیں آئے گی؟ حضور نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ کہاں آسمان میں ہے۔ آپ کہیں گے، میں کہوں گا جواب غلط ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جواب صرف درست نہیں ہے، اس کو آزاد کرو، یہ ایمان والی عورت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ دین میں سختی ہے نرمی ہے؟ یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری بنیاد میں سے ایمان کے بعد سب سے اہم ترین اور افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح انسان کے بدن میں سر کی حیثیت ہے، دین کے اندر نماز کی حیثیت ہے۔ لیکن اسی پیغمبر کا یہ فرمان ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ قرآن کی وہ آیات سمجھ میں کیوں نہیں آئیں کہ دین نے اس جیسی عبادت کے معاملے میں کتنی آسانی رکھی؟ نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا، بغیر طہارت اور وضو کے اللہ نماز نہیں قبول کرتے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ طہارت کو کتنا آسان کیا۔ ایک آدمی صحرا میں ہے، پانی نہیں مل رہا، یا گھر میں ہے پانی ہے لیکن بیمار ہو رہا ہے، اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ تم پانی نہ استعمال کرو، شریعت کہتی ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں ملتا یا پانی ملتا ہے تم اس کے استعمال کی قدرت نہیں رکھتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے اوپر تیمم کر لو۔ آسانی ہے یا نہیں؟ اور یہ صرف وضو کے معاملے میں نہیں ہے، غسل کے معاملے میں بھی ہے۔ کسی پہ غسل فرض ہوا اور اس کے نہانے سے، پانی بدن پہ ڈالنے سے بیماری بڑھتی ہے، شریعت نے اس کو بھی کہا وہی تیمم جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے تم بھی وہی تیمم کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن نبی داؤد میں، ہم غزوے میں تھے، ہم میں سے ایک ساتھی کو پتھر لگا سر پر، فشجہ، اس کا سر پھٹ گیا، زخم بہت گہرا ہوا، فاحتلم، اس کو غسل کی حاجت پیش آئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں لشکر میں، اس نے کہا کہ مجھ پہ غسل فرض ہوا، اب میں کیا کروں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں تو پتہ ہے، تیمم کیا جائے، لیکن اب تمہیں نہانا پڑے گا، غسل کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے غسل کر لیا، وہ پانی جب دماغ تک پہنچا ان کی شہادت ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بات مدینہ میں پہنچی، آپ اتنا غصے ہوئے، آپ نے فرمایا قتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کیا، اللہ انہیں تباہ کرے۔ وہاں آپ نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جب پتہ نہیں ہے، عاجز آدمی اور بے علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کرے، پوچھے۔ یہ ہماری مسجد ہے جو عبادات کا مرکز ہے، بیت اللہ کی شاخ ہے، کتنی آسانی رکھی اس کے معاملے میں۔ ایک طرف اصول رکھا، اس کی پاکی اور اس کا انتظام کرنے والا شخص جو ایک ایک تن کا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایسے آدمی کا جنت میں محل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک تن کا اٹھا کے باہر پھینکنے پر۔ لیکن وہاں پر سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جاء اعرابی،
ودخل المسجد فبال، مسجد میں دیہاتی آیا، کونے میں اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ اٹھے منع کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا لا تزرمو، اسے نہ روکو، اسے نہ روکو۔ جب وہ فارغ ہوا آپ نے فرمایا ان سے تم جاؤ پانی کا ڈول لے کر آؤ، اس کچی مٹی پہ پانی بہایا، وہ پانی نیچے چلا گیا، جو پیشاب تھا اس کے اوپر وہ اس کے ساتھ نیچے چلا گیا مٹی میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں بنانے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، مشکلات کھڑی کرنے والا نہیں بنایا۔ تب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسجد میں کوئی چھوٹا سا بچہ ایسی حرکت کرے، آپ کیا کریں گے؟ سب سے جو پکا نمازی ہوگا اور جو اقامت کہنے والا ہوگا اور جو صف اول کا اہتمام کرنے والا ہوگا اور جو آذان دینے والا ہوگا، سب سے زیادہ چیخے گا، چلائے گا اس پر۔ یہ کیوں؟ ہمیں مزاج شریعت کا پتہ نہیں۔ یہی نماز ہے کہ لوگوں نے آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت معاذ بن جبل، ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہم باغوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، شام کو تھکے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ کا بھی غلبہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت معاذ نماز شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ آل عمران مغرب کی نماز میں پڑھاتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں اور آپ مجھے کہیں تو میں کہوں اچھا نہیں پڑھنی تو کار بیو، نماز میں تو ہے ہی قرات، جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ بہترین نماز وہ ہے جہاں طول القیام، لمبا قیام ہو۔ لمبا قیام صرف کھڑا ہونے کا نام نہیں، قرات لمبی ہو۔ وہیں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں کیوں نہیں یاد آتی؟ آپ نے حضرت معاذ کو ڈانٹ کے فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ تو لوگوں کو مشکلات میں فتنے میں ڈالتا ہے۔ اذا اما احدکم فلیخفف صلاۃہ، جب تم میں سے کوئی آدمی امامت کروائے، نماز پڑھائے، تو اپنی نماز کو ہلکا کرے۔ فإن فی صلاتہ مسافر ومریض وضعیف، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی نمازی مسافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا اور ضعیف بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا دین آسان ہے، اس کی ہر عبادت۔ صحابی آئے، بخاری کی روایت صحیح مسلم کی ہے، ابھی نئے نئے آئے، آپ مجھے دین اسلام کا فلسفہ سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے دن اور رات میں فرض کیا ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا اگر نفل پڑھو تو ہے، فرض نہیں، فرض 5۔ اگلا سوال نے کہا اور مزید؟ آپ نے فرمایا کہ 1 مہینہ رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ روزے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، نفل پڑھو تو ہیں، فرض نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اور حج کے بارے میں بتایا اگر استطاعت ہو، اور ایک روایت میں حج کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ آدمی وہاں سے اٹھا، اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کچھ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ نے تو صرف 5 نمازیں بتائیں، 1 مہینے کے روزے بتائے، زکوٰۃ کا نصاب بتایا۔ دین اسلام تو بہت وسیع ہے، ابھی چونکہ وہ نیا آیا ہے وہ اتنا ہی سمجھ جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے وہاں جملہ فرمایا افلح الرجل ان صدق، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اگلا جملہ اس سے بھی خوبصورت، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھے۔ جن لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کے پاس ایک گول سی دیوار ہے جس کو ہم حطیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیت اللہ کا حصہ تھی۔
مشرکین مکہ کے زمانے میں سیلاب آیا، آگ لگی، بیت اللہ منہدم ہو گیا، دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، سب نے وہاں بیٹھ کے مجلس کی اور یہ طے کیا کہ حرام کی ایک پائی بھی استعمال نہیں کریں گے، اللہ کا گھر ہے، حلال اور پاکیزہ مال پیش کریں گے۔ سب نے حلال مال جمع کیا، اس سے جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی وہ عمارت چھوٹی بن گئی، کچھ حصہ باہر نکل گیا، انہوں نے وہاں یوں گول دائرہ بنایا، کل اگر وسعت ہوئی تو بنا دیں گے، اس کو اندر کر دیں گے۔ موقع نہیں ملا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اسلام آ گیا، بت اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کی عمارت اسی طرز پہ بناؤں جو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، یعنی یہ جو حصہ باہر کا ہے اس کو بھی اندر کر دوں اور 2 دروازے بناؤں، ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا۔ لیکن میں کیا کروں، ابھی تمہاری یہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، شاید ان کا ذہن میرے اس عمل کو قبول نہ کرے، میں ایسا کروں اور یہ فوراً کوئی کہہ دے کہ یہ کیسا نبی ہے، کیسا پیغمبر ہے، پیغمبر کا کام تو ہوتا ہے اللہ کے گھروں کو بنانا اور آباد کرنا، اس نے گرا دیا۔ جب تک نئی عمارت بنے گی اس وقت تک اگر کسی کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی تو اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے یا نہیں؟ نے فرمایا میں نہیں کرتا ایسا۔ علماء نے اس سے ایک اصول نکالا کہ ہمارے دین کے اندر جہاں تک گنجائش ہوتی ہو، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا فقیہ عالم دین وہی ہے جو امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو مشکلات پیدا کرے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی نہ بیان کرتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا نوجوان، اس نے کہا آپ جو نمازیں پیش کرتے ہیں میں صرف 2 پڑھ سکتا ہوں، 3 نمازیں میں نہیں پڑھتا، اگر آپ مجھے مسلمان کرتے ہیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے قبول کرتے ہیں تو میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھتا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تک فتویٰ چھوڑ دیتا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی دین کوئی ہمارے باپ کا نہیں ہے، تمہارے باپ کا ہے، مسلمان ہوتے تو پوری طرح ہو جاؤ، نہیں تو نکل جاؤ، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں۔ ابی داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں میں 2 نمازیں پڑھوں گا، 3 نہیں پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 ہی پڑھو، 2 ہی پڑھ لو۔ اب یہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے ساری زندگی 2 ہی پڑھی، اس کو قریب لانے کے لیے ایک آسانی دے دی، آ جاؤ ایک دفعہ، یہ جب نماز کی لذت حاصل کرے گا، نماز بھی کون سی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہوگی، نماز بھی کون سی جو مسجد نبوی میں ہوگی۔ جب ایسے مبارک مجلس میں اور مبارک ہستی کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر یہ 5 مانچ کی بات نہیں، پھر زندگی کا اکثر حصہ نمازوں میں گزرے گا۔ اس کو فقاہت کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ایک پورے گاؤں میں مسجد بنی ہوئی، کوئی نمازی نہیں، ایک نمازی بھی نماز نہیں پڑھتا، گرد و غبار سے اٹی ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث وہاں سے گزرے شاگردوں کے ساتھ، نماز ظہر کا وقت تھا، اندر گئے، حالت بگڑی ہوئی، مسجد کو پہلے صاف کیا، آذان دی، نماز پڑھی، محلے کے کسی سے پوچھا کہ یہاں آپ لوگ مسلمان ہو؟ ان کا سب مسلمان ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے چودھری صاحب جو کام کرتے ہیں ہم سب گاؤں والے وہی کام کرتے ہیں، وہ چونکہ نماز نہیں پڑھتے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ چودھری صاحب سے ملائیے، صاحب علم، داڑھی سنت کی، سر کے اوپر عمامہ، شیخ الحدیث، استاد الحدیث، شاگردوں کو لیے ہوئے اس کے پاس، وہ متکبر کتوں کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اونچے تخت کے اوپر۔ حضرت گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے وعلیکم السلام کہا، اس حلی کا احترام تھا۔ اوپر تشریف لائیے، کوئی مہمان ہے۔ کیسے تشریف لائے آپ؟ انہوں نے کہا آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، پوری بستی اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی۔ اب ایک ایک جملے پہ غور کیجیے، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، قوم کا بڑا بھی بنایا، سرداری بھی دی، مال بھی دیا، پھر مسلمان بھی بنایا،
پھر سردار بھی ایسا کہ قوم کا ایک فرد بچے سے لے کے بوڑھے تک، مرد سے لے کے عورت تک جو کام آپ کرتے ہیں وہ کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ آپ سے دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ اتنی بڑی عزت اللہ نے دی، آپ مسلمان ہیں۔ کاش کہ آپ کی مسجد غیر آباد ہے، آپ اگر تشریف لے جائیں تو پوری بستی نماز پڑھنا شروع کر دے، سب کا اجر آپ کو ملے۔ اس نے کہا مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک تو میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں اٹھتا، عشاء بھی نہیں پڑھوں گا، اور وضو مجھ سے نہیں ہوتا۔ شاگرد استاد کو دیکھ رہے حضرت کیا فرمائیں گے؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بغیر وضو کے پڑھ لو آپ، اور جتنی سہولت ہے اتنی پڑھ لو۔ شاگردوں نے کہا حضرت احادیث کیا کہتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ٹھہرو ذرا، نتیجہ دیکھنا۔ صرف ان لوگوں کو نماز کے لیے لے گئے، طریقہ سکھایا، وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو پتہ چلا کہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا ہو رہی ہیں، امام بھی رکھا گیا ہے، سب قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، اور وضو کے ساتھ سردار جی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہانہ ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ انسان ہمت کرے تو پھر وہی نفس کہتا ہے جب آپ اٹھ ہی چکے ہو تو وضو کے بغیر کیسے پڑھتے ہو؟ الدین یسر، دین میں وہ آسانی جو اللہ نے رکھی، شریعت نے رکھی، اس پر عمل، اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ عبادات میں سے دوسری بڑی عبادت روزہ ہے۔ اس روزے کے متعلق بعض دفعہ ہمارا مریض تڑپ رہا ہے، وہ روزہ افطار نہیں کرتا، کیوں؟ صرف ایک بات اس نے تو سن رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کا بدل ساری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، مگر جس پیغمبر نے یہ فرمایا فتح مکہ کے موقع پر جب وہی سفر میں تھے، روزہ تھا، صحابہ کرام کو عصر کے وقت اتنی بھوک اور پیاس لگی کہ وہ بے ہوش ہونے لگے۔ آپ علیہ السلام عصر کے قریب کا وقت ہے، سوچئے ذرا، مغرب اب قریب ہے، عصر کا وقت ہے، آپ نے فرمایا پانی لے کر آؤ، پیالہ لایا گیا، آپ علیہ السلام نے روزے کا افطار کیا عصر کے وقت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ اس کے بعد بھی مشقت اٹھا کے روزہ رکھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے۔ مجھے دیکھو جب میں نے روزے کو توڑ دیا، تم کون ہوتے اس کی خلاف عمل کرنے والے؟ یہیں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس پہ لوگوں نے ہجوم سے سایہ بنایا ہوا ہے، وہ بے ہوش ہے، فرمایا کیوں؟ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کا سب سے اہم ترین پہلو ہے جو آج نظروں سے غائب اور اوجھل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیا آدمی اسلام کیا قبول کرے گا، اپنا مسلمان دین کو سخت سمجھ کے دور بھاگ رہا ہے۔ حج کے معاملے میں کتنی بڑی آسانی رکھی ہے، دین کا 5واں بڑا جز ہے، رکن ہے، ستون ہے، کتنی آسانی رکھی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کی طاقت ہو وہ حج کرے، طاقت نہیں تو نہ کرے۔ اتنی آسانی دی کہ ایک آدمی ہے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے۔ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لو۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اشارہ کر کے پڑھو۔ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لو۔ تیمم بھی نہیں کر سکتا، بغیر تیمم کے پڑھو۔ بعض دفعہ یہ کیفیت پیش آتی ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھے پیشاب کے جاری ہونے کی تکلیف ہے،
یا بعض دفعہ مریض ہے جس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ رک نہیں رہی، نماز کا وقت آ گیا، یہ کہتا ہے کہ جی نماز اگر پڑھوں تو تب بھی خون جاری رہتا ہے، پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہیں، کسی کو خروج ریح کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نماز کے اندر مجھ سے ریح نکل جاتی ہے، میں کیا کروں؟ شریعت کہتی ہے اگر 5 نمازوں تک تمہیں اتنا وقفہ نہیں ملتا کہ تم اس بیماری کو کنٹرول کر سکو، تم شریعت میں معذور ہو، اور اسلام نے معذور کے لیے حکم دیا کہ تم اسی حالت میں نماز پڑھو، جسم سے خون نکلتا ہے پھر بھی پڑھو، جسم سے پیشاب کے قطرے جاری ہو رہے ہیں پھر بھی پڑھو۔ لیکن پابندی ہے کہ پڑھنی ہے، سختی نہیں ہے کہ آسانی ہے، جس طرح پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ یہیں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھے ہوئے نہ کھانا دیتی ہے نہ پانی دیتی، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو بلی کے عذاب میں مبتلا کرنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں بھیج دیا۔ کیوں؟ مخلوق پہ سختی کر رہی ہے، یہ دل سخت ہے۔ وہیں پہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ فاحشہ اور بدکار عورت کنویں سے پانی نکال کے ہانپتے ہوئے پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کے بیچ میں بندے اور اللہ کے بیچ میں مت آؤ۔ وہ بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ وہاں پہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث موجود ہے، راستے سے گزرتے ہوئے آدمی نے کانٹا ہٹا دیا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ٹہنی ہٹا دی تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے فرمایا کہ اسے جنت میں بھیج دو۔ اور وہیں پہ بخاری کی حدیث ہے کہ کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگے گی، سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں مجاہد ہوگا، وہاں عالم ہوگا، وہاں سخی ہوگا۔ یا اللہ، یہ کیسا تضاد ہے! ایک طرف ساری زندگی جہاد میں گزری، شہید بھی ہو گیا، بچے یتیم کر دیے، اپنی جان دے دی، بیوی کو بیوہ کر دیا، اور ساری زندگی علم حاصل کیا اور پھر پڑھایا، لوگوں کو تانے سنے، مشکلات کی زندگی برداشت کی، آج اس کو جہنم میں، اور دوسری طرف صرف ایک کانٹا ہٹانے کی بنیاد پہ جنت میں۔ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کانٹے ہٹانے میں جو درد اور خیرخواہی کا جذبہ ہو، اور جو اس کے اندر اخلاص تھا، وہ نہ اس مجاہد کے دل میں تھا، نہ اس عالم کے دل میں تھا، نہ اس سخی کے دل میں تھا۔ دین کی آسانیاں آج نوجوان طبقہ ہمارا بہت شکایت کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ الحاد کی طرف جا رہا ہے، دین اسلام سے بیزار ہو رہا ہے۔ اگر ان سارے اعتراضات کا ہم موازنہ کریں، اس کے پیچھے ایک ہی شکل نظر آتی ہے، ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ دین کو انتہائی سخت کر کے پیش کیا گیا، جس کو انسانیت نے اب ناقابل عمل سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ دور اب اسلام پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ذرا سی غلطی کی انہوں نے مجھے اسلام سے باہر کر دینا ہے۔ میں نے مسجد کے اندر مسجد کو دھوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا صرف کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ یہاں تبلیغی جماعت والے کچھ لوگ ابھی آئے تھے، وہ چونکہ نجس ہیں، ہمیں ہمارے خطیب صاحب نے بتایا، ہمارے علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ لوگ انتہائی گستاخ رسول ہیں، یہ بے دین ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ اتنے نجس ہیں، جس راستے سے گزرے، یہ تو آپ مسجد دیکھ رہے ہو، ابھی ہم جہاں سے گزرے ہیں اپنے محلے پورے کی گلیوں کو ہم دھوئیں گے۔ کون سا دین ہے آپ کے پاس؟ کتنے لوگ آپ میں سے ایسے لوگ سخت مزاج رکھنے والے یہاں موجود ہوں گے؟ کبھی کسی سے پوچھو تو صحیح سورت آل عمران جو نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، تیسرے نمبر کی سورت ترتیب کے اعتبار سے سورہ آل عمران، اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ 60 غیر مسلم نصرانی عیسائی، جن کو آپ کرسچین کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے نجران سے آئے تھے۔ ذرا اپنے اسی عالم سے پوچھو جو کہتا ہے کہ فلاں کے آنے سے مسجد نجس ہو جاتی ہے، اس سے پوچھو سورہ آل عمران کا ذرا سبب نزول بتا دو مجھے۔
وہ 60 آدمی جو آئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ٹھہرایا تھا؟ کیا وہ مسجد میں نہیں ٹھہرے تھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے، مناظرہ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد مسلمان بھی نہ ہو، پھر مباہلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کھول کے ان کو فرمائے مسجد میں بیٹھو، اور صحابہ سے کہیں جس کے گھر میں جو کھانا ہے وہ لے کر آئے، یہ ہمارے مہمان ہیں، حضور خود ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اس سختی نے لوگوں کو اسلام سے دور کیا، اور یاد رکھو کہ ایسے لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ دین کا اصل چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم بھی نصیب فرمائے، علم کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حکمت کے ساتھ بصیرت بھی نصیب فرمائے۔ خاص طور پہ دیندار طبقے سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ پیش آئی۔ ایک صاحب نے آ کے کہا، حضرت حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو ان کی پٹائی کرو۔ میرا بیٹا 20 سال کی عمر کا ہے، آج میں نے نماز کے اوپر اس کو پٹائی کی تو وہ سیدھا ہو گیا، اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے حدیث پہ غور کیا؟ 20 سال کی عمر میں نہیں فرمایا تھا، 7 سال کی عمر کا ہو جائے اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو، بار بار کہو نماز کے لیے۔ 7 سال کی عمر سے نماز کی ترغیب، نماز کا حکم دو۔ 10 سال کے اندر 3 سال تک محنت کے بعد اگر نہ کرے تو ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتے ہو۔ تم نے 7 سال کی عمر گزر گئی، 10 سال کی گزر گئی، آج تک کہا بھی نہیں ایک دفعہ، بس یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ نکلا، اور 20 سال کی عمر میں جوان کو تھپڑ مار رہے ہو، وہ جوان کہاں اب سیدھا ہوگا؟ پودے کو سیدھا کیا جاتا ہے، رخ پہ موڑا جاتا ہے جب وہ کومپل کی شکل میں ہو، جب وہ سخت ہو جائے، تنہ بن جائے، پھر وہ نہیں مڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔